بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مولا کی عظمت کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ حضرت مریم سے کہا مریم اب تم یہاں سے باہر نکلو، اس لیے کہ وہ وقت آ گیا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے دنیا میں آنے والے ہیں، اور خانہ کعبہ دنیا کی زمین پر نہیں پوری کائنات کی زمین پر عظیم ترین مقام، مسجد الحرام اور اس کے اندر خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ کے دروازے پر بھی نہیں، میں اور آپ جاتے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، اب تو ظاہر ہے پیچھے جاتے ہیں اور اس جگہ کو بھی چومتے ہیں الحمدللہ۔ وہ خاتون آتی ہیں اور آگے کھڑی ہو جاتی ہے اور دعا کرتی ہے پالنے والے میرے اس حمل کو تو آسان کر دے۔ اور اگر دیوار یہ 13 رجب کو پڑھنے والی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اینڈ ٹائم پہ باتیں کرتے ہیں، تو جب وقت ہوتا ہے تب بات نہیں ہوتی ہے تو ذہنوں میں چیزیں کنفیوژن ہو جائے۔ پالنے والے اس حمل کو میرے لیے آسان کر دے، اگر ابھی یہ دیوار شق ہو جائے، آپ بھاگے نہ بھاگے میں تو بھاگ جاؤں گا۔ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے میں ایسے بھگوڑوں میں سے ہوں، انشاءاللہ تعالی ہم نے استقامت دکھائی ہے بعض جگہوں پر، اللہ کا بہت شکر ہے، مولا کائنات کے ماننے والے ہیں۔ اور اب اس خاتون کے ایمان کا کیا کروں جس کے شوہر کے ایمان پر شک کیا جاتا ہے، وہ ڈری نہیں، وہ بھاگی نہیں، بچاؤ بچاؤ، خانہ کعبہ کی دیوار شک ہو گئی۔ دیوار شک ہوتی اتنی تو دیوار شک ہوئی ہوگی کہ خاتون احترام سے اندر جا سکے۔ دیوار کے شک ہونے کا تو سب کو اندازہ ہے نا، کبھی جزیات میں سوچا آپ نے؟ اتنے تو دیوار اب اگر کسی کو اندر بلانا، یا تو اچانک دیوار تو وہ تھوڑی سی جگہ بنی وہ داخل ہو گئی، یا نہیں کسی کو احترام سے بلانا ہے اس لیے کہ ایک محترم اندر آنے والا ہے، تو اتنی تو دیوار شک ہوئی ہوگی نا کہ جناب فاطمہ بنت اسد احترام سے قدم بڑھا کے آگے بڑھ جائیں، اور پھر دیوار کھلی رہنی چاہیے اور بھی آ جائیں، دیوار بند ہو گئی۔ اور 3 دن بعد حضور اکرم، نہ مکے میں گھبراہٹ ہے، نہ ابو طالب کو فکر ہے کہ اغوا کی میں FIR کٹواؤں، کہ ابو طالب علیہ السلام کس کے خلاف اغوا کی FIR کٹواتے ہیں؟ تمہارے ایمان پہ شک کرنے والوں کے لیے بھی سوال بن جاتا ہے۔ کوئی تاریخ میں نہیں آیا کہ ابو طالب علیہ السلام پریشان ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھائی بچاؤ پتہ نہیں کیا ہو گیا، چلو چلو چابی کھولو، بھائی جزیات پہ بات کیا کرے نا۔ چابی ڈھونڈ کے فوراً اندر نہیں گئے کہ یہ فاطمہ بنت اسد کا ہوا کیا، نہیں، کیونکہ ایمان کے منزلوں پر ہے نا، وہ نور منتقل ہو رہا ہے۔ اسلاب شام خول ارحامل متحر علم تو نجس کل جاہلیت و بانجا سے، ہاں ایک لمحے بھی جاہلیت آپ لوگوں کو ٹچ نہیں کی ہوئی ہے۔ تم ان کی طہارت کی بات کرتے ہو، ہم پورے اوپر تک کی طہارت کی باتیں کرتے ہیں۔ نہ چابی ڈھونڈی گئی، نہ دوڑ کے آئے، نہ رسول اکرم نے کہا کہ ارے یہ کیا ہو گیا۔ 3 دن بعد گئے ہیں اور دروازہ کھولا ہے۔ 3 دن کھانا کس نے دیا؟ 3 دن گھبراہٹ سے کس نے بچایا؟ اور طہارت کی یہ حالت کہ خانہ کعبہ کے اندر اگر ولادت ہوئی ہے تو پھر آیت تطہیر بتا رہی ہے کہ یطہرکم تطہیرا، ضرور پڑھ دیں وہاں۔ ظاہر ہے کہ منزلتیں بہت اونچی ہیں، ہماری ذہنیت بہت نیچی ہے، تو ہم تو اسی لیول پہ بات کریں گے نا کہ جس لیول پر ہماری سوچ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہتے معاف کر دینا، کیونکہ ان باتوں میں بھی ان کے احترام کی منزلیں ہم نہیں پہنچا سکتے۔ اب حضور اکرم نے ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لینے کے بعد میرے مولا نے آنکھیں کھولی، اور اس کے بعد جو واقعہ وہ آپ سب کو پتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کی اتنی عظمت ہو اس کا کیا مقام ہوگا؟ تم کس سے کمپیر کرتے ہو؟ سمجھ آئی میں کہاں لا رہا تھا؟ تم کس سے مقابلہ کرتے ہو؟ تم اپنے ممبر پر بیٹھ کر فضائل بیان کرنے کے بجائے ان کے مرتبے کو نیچے کیوں لاتے ہو؟
تم کچھ نہیں کر سکتے تو پورے عشروں کے عشر نہج البلاغہ بیان کر دو تاکہ پتہ چلے خانہ کعبہ میں آنے والا، رسول اکرم کے ہاتھ میں آنکھ کھولنے والا، بت پرستی سے ہمیشہ دور رہنے والا کتنے نور کے موتی بکھیر رہا ہے. ہم نہیں سمجھتے ہیں. آپ بھی کہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ آپ ان انوار مطہرہ کی باتوں کو موتی لیجیے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں ہماری باتیں لوگوں تک پہنچاؤ، یہ خوشبو ہے، یہ نور ہے، لوگ خود بخود پہنچیں گے. ہم آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں. ابھی دیکھیے گا 13 رجب آ رہا ہے نا، پتہ نہیں کیوں میرے اللہ نے مجھے سوچایا کہ وہی جناب خاتون جنت کی اور کیا کہتے ہیں ہدایت کی باتوں کو آگے بڑھاؤ تاکہ جزیات لوگوں کو محسوس ہوں اور پتہ چلے کہ یہ وہاں پر ہے جہاں تک کوئی اور پہنچ نیکا سوچ بھی، پہنچنا تو دور ہے، سوچ بھی نہیں سکتا. اس کے باوجود اگر وہ کہتے ہیں میں نے 25 سال صبر کیا، اس طرح کے آنکھ میں شیطیر اور گلے میں کانٹا، تو اب اس عظیم ہستی پر ہونے والی آنے والی مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.